ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. صلوات اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر. اللہ کا نام عبادت ہے، سارے اس عبادت میں میرا ساتھ دیجئے، شامل ہو جائیے. نعرہ تکبیر. آباد و شاد رہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. رب کریم آپ کی مشکلات آسان فرمائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. باواز بلند صلوات. دوستان محترم، بزرگان ملت، آپ کو پتہ ہے میرا موضوع گفتگو کیا تھا؟ جب میں یہاں پہنچا، یہاں پہنچنے کے بعد جتنی دیر مسجد میں رہا تب تک بھی، یہاں آ کے کرسی پہ بیٹھا تب تک بھی کچھ اور سوچ کے آیا تھا کہ آج وہ پڑھوں گا. لیکن محترم ہمارے بزرگ نے جو شروع میں کچھ مصرے پڑھے، وہ تھے جناب ابو طالب کی شان میں. یہ ایسے ہی تھا نا، تو میرا دل چاہنے لگا کہ تاریخ کا مظلوم ترین انسان ابو طالب، کیوں نہ آج جناب ابو طالب کے بارے میں گفتگو ہو جائے. جو آیت کریمہ میں نے اپنے نوجوانوں کے سامنے تلاوت کی ہے، کیونکہ پہلے ہوم ورک کر کے نہیں آیا تھا، غالباً سورہ صف تو کنفرم ہے، غالباً سورہ صف کی آیت نمبر 14 ہے. میرے نوجوان گھر جا کے سورہ صف کھول کے دیکھ لیجئے گا. ظاہر سورہ صف میں یہ آیت موجود ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو انصار اللہ،
اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے. ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کیجیے. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات. دیکھیے میرے محترم، ہم تو ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہنا چاہیے یا نہیں، غوث المدد کہنا چاہیے یا نہیں. ہم شیعہ سنی بھائی دونوں ہی ان سوالات کا نشانہ بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں اپنے عقیدے مطابق، ہم مدد مانگتے ہیں مولا علی ابن ابی طالب سے اپنے عقیدے کے مطابق. اب میرا یہ تو موضوع گفتگو نہیں ہے کہ آیا یا علی مدد کہنا جائز ہے یا نہیں، یا غوث پاک المدد کہنا جائز ہے یا نہیں. غوث پاک سے مدد مانگنا، اس کو ڈیفینڈ کریں گے میرے اہل سنت بھائی، لیکن اگر وہ کہیں گے تو میں ان کی وکالت میں اس کو بھی یہاں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. یا علی مدد پہ تو اعتراضات ہوتے ہیں جناب، یہ شرک کرتے ہیں. قرآن میں نماز کی حالت میں ہر مسلک مکتبہ فکر کا انسان نماز میں یہ اعتراف کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. صرف اس لیے کاروں کے پیچھے بھی لکھوا دیا جاتا ہے میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. یہ تو قرآن نے بھی کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. میرے محترم، بلا شبہ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے مدد صرف اللہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ. لیکن مجھے کوئی بندہ جو اس مجمع میں تشریف فرما ہے وہ مجھے اٹھ کے بتا دے کہ اللہ نے اس سے کبھی بات کی ہو. اچھا جو یہاں بیٹھے، یہاں تو دور کی چھوڑیے، آپ جو حج پہ گئے ہیں، خود اللہ کے گھر میں گئے ہیں، اللہ نے کسی سے خطاب کر کے کہا ہو میرے بندے تو لاکھوں خرچ کر کے اتنا سفر کر کے میرے گھر میں آیا ہے، جا میں نے تیرا حج قبول کیا. کسی حاجی صاحب کو آواز آئی ہو؟ نہیں آئی. اس لیے کہ میرے محترم، اللہ تو ہمارے اذہان کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا. اور میں آج یہ بھی اپنے نوجوانوں کو بتاتا جاؤں، اللہ جو ہم اس کی صفات ثبوتیہ میں پڑھتے ہیں، اللہ متکلم ہے. متکلم کا معنی یہ نہیں ہے جیسے میں متکلم ہوں، تکلم کر رہا ہوں، بول رہا ہوں. اللہ کے متکلم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ جس چیز میں چاہے بولنے کی قوت پیدا کرتا ہے. کوہ طور پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، کیا نعوذ باللہ وہاں اللہ آتا تھا؟ نہیں، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت میں اللہ آواز پیدا کر دیتا تھا. درخت کے وسیلے سے اللہ اپنے نبی سے جو گفتگو کرتا ہے. لہذا میرے محترم، آپ جو کہتے ہیں صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، توجہ چاہتا ہوں، صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. کسی نے اللہ سے ملاقات کی ہو؟ کوئی ملا ہو اللہ سے؟ خواب میں ہی صحیح نہیں نا. سورہ قلم آیت نمبر 24 میں لکھا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا. صحیح بخاری میں جا کے دیکھیے کہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ سامنے آئے گا. اللہ کہے گا میں نے پچھاڑیا جی،
بندے کہیں گے نہیں، اللہ کو بندے کہیں گے نہیں، جب ہمارا اللہ آئے گا اس کی نشانی دیکھ کر ہم اسے پہچان لیں گے۔ یہ سورہ قلم آیت نمبر 24 یوم یکشف عن ساقٍ، اس کا ترجمہ یہی ہے، وہ دن جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا۔ تو بندے کہیں گے ہم نشانی دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، سب کہیں گے ہاں بالکل جی بالکل تو ہمارا اللہ ہے۔ میرے محترم، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ فرماتا ہے اللہ نہیں آئے گا، بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آئیں گی، اور جنہیں اللہ نے اپنی ذات کی نشانی بنایا ہے وہ سوائے محمد و آل محمد کے کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں۔ میں اتنے دنوں سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے خود نہیں کہا اے میرے بندو انا الاحد، میں ایک ہوں، یا یہ بھی نہیں فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ جب اپنی وحدانیت کا بھی بتانا چاہا تو کہا قل، میرے حبیب تو انہیں بتا دے۔ وہ اللہ جو اپنی توحید اپنے نبی کے بغیر نہیں بتاتا، وہ ڈائریکٹ تمہاری مدد کرے گا۔ اچھا، قرآن میں حکم ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کا شریک بنا لیتے۔ قبلہ آپ کی ربائی نے میرا موڈ ہی چینج کر دیا ہے۔ میں پچھلی باتوں کو بھی خلاصہ کر کے آج مختصر کر کے خلاصہ دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، اور اتنی بات قابل برداشت ہے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں لیکن یہ بدبخت میرے علاوہ شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور پھر وہ ان شریکوں سے ویسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی تھی۔ اللہ سے جیسی محبت ویسی وہ ان بتوں سے کرنے لگتے ہیں۔ مالک ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، ہم تو بتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم صرف آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم ہیں مومن۔ مالک ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ، رسول سے بھی زیادہ، نبی سے بھی زیادہ، علی سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، وہ زیادہ محبت صرف اللہ سے کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا۔ سب سے شدید محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے نا۔ میں نے کہا مالک یہ پورا مجمع مان گیا ہے کہ سب سے شدید محبت کرنی ہے اللہ سے۔ مالک اب تو ہی بتا دے کہ سب سے شدید محبت 31 چک کے شیعہ سنی جتنے افراد بیٹھے ہیں سارے مان گئے ہیں کہ سب سے شدید محبت مالک تجھ سے کرنی ہے۔ اب تو نظر آتا نہیں ہے، ذہن میں سماتا نہیں ہے، تو ہمارے وہم و خیال میں آتا نہیں ہے، تو نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت رکھتا ہے۔ مالک ہم سارے مان گئے ہیں شدید محبت تجھ ہی سے کرنی ہے۔ مالک طریقہ تو بتا دے، شدید محبت تجھ سے کرے تو کیسے، تو ملے گا کہاں؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا، تیرے قرآن نہیں بتایا، تو نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ مالک شدید محبت ہم کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ عجب نہیں، خالق کی طرف سے آیت کے ذریعے جواب آیا، اے میرے بندو اگر مجھ سے شدید محبت کرنا چاہتے ہو تو میں نے سورہ آل عمران میں بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے رسول کا اتباع کرو۔
یعنی اللہ سے ہم تو شدید محبت کرنے کا ارادہ بنا چکے تھے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، میرا جواب دیجئے. ہم تو چلے تھے اللہ کی بارگاہ میں، مالک تیرا حکم ہے شدید محبت صرف مجھ اللہ سے کرنی ہے. مالک ہم تو آئے تھے آپ کے دروازے پہ. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں سارے عالم اسلام سے. ہم گئے تھے اللہ کے دروازے پہ، مالک تجھ سے شدید محبت کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے زہرا کے بابے کے دروازے پہ کس نے پھینکا ہمیں؟ اللہ نے نا. ہم تو ڈائریکٹ صرف اللہ کے پاس گئے تھے. اللہ نے کہا مجھ تک پہنچنا ہے نا تو پہلے آؤ میرے نبی کے دروازے پہ. میرا نبی تمہیں میرے تک لے کر آئے گا. تو وہ اللہ جو ہمیں کچھ بھی اپنے نبی کے وسیلے کے بغیر نہیں دینا چاہتا، اس نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ یا علی مدد ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ابن عبداللہ ابن مسعود وہ روایت کرتا ہے تفسیر القرآن میں، یہ روایت موجود ہے. وہ بیان کرتا ہے ایک دن میں پیغمبر خاتم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ارنی الحق، مجھے حق تو دکھا دیجئے. اس وقت پیغمبر خاتم مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے. میں نے جب سوال کیا یا رسول اللہ ارنی الحق، مجھے حق دکھا دیجئے، پیغمبر خاتم نے فرمایا اگر تو حق دیکھنا چاہتا ہے، اب یہاں روایت کے دو لفظ ہیں، بعض روایت میں لج فی المحراب اور بعض روایات میں لفظ ہے لج فی المخدع. لفظ مخدع ہو یا محراب ہو، ترجمہ دونوں کا ایک ہی بنتا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے جب مطالبہ کیا یا رسول اللہ مجھے حق دکھا دیجئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر حق دیکھنا چاہتے ہو مسجد کی محراب میں چلے جائیے، وہاں تجھے حق نظر آ جائے گا. آپ سارے بھی دیکھنا چاہتے ہیں حق، لیکن حق اس طرح خاموشی سے گمسم حالت میں تو نہیں نظر آئے گا نا. حق دیکھنے کے لیے پرجوش ہونا پڑتا ہے. اگر حق دیکھنا چاہتا ہے تو محراب عبادت میں چلا جا. عبداللہ ابن مسعود تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہے اور یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے کمال ہے، میں نے کہا تھا اللہ کے رسول سے ارنی الحق، مجھے حق دکھا دیجئے. انہوں نے محراب عبادت میں بھیج دیا. دیکھ لیتا ہوں جا کے کہ محراب عبادت میں کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود بیان کرتا ہے فلما ولجت محراب العبادت، جب میں محراب عبادت میں داخل ہوا فرأیت علی ابن ابی طالب وهو یصلی. وہ کہتا ہے جب میں محراب عبادت میں داخل ہوا دیکھتا کیا ہو، وہاں کھڑے ہوئے علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے تھے. وہ کہتا ہے میں حیران پریشان، میں نے مطالبہ کیا تھا حق دیکھنے کا. کل مجھے یاد کروا دینا، کل بھی گفتگو اسی حق پہ ہوگی، لیکن وہ ڈھیر ساری قرآن کی آیتیں پڑھ کے ذرا میں اور اسے مدلل کروں گا. آج تو ابھی میں نے جانا ہے جناب ابو طالب کے ایمان کی طرف. کاش شاہ صاحب مجھے وہی اپنے ٹائم پہ یہ ممبر مل جاتا. یہ میں اپنے نوجوانوں کو کہہ دوں اسے سٹیج نہ کہا کرو، اسے ممبر کہا کرو، کوشش کیا کرو. لیکن یہ لفظ عام اتنا ہو گیا بعض اوقات ہمارے منہ سے بھی لفظ سٹیج تصور دوسری طرف جاتا ہے. ممبر جو وعظ و نصیحت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، فرامین ائمہ پڑھنے کے لیے وہ ممبر ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں نے دیکھا محراب عبادت میں علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں، وَهُوَ يُصَلِّي، علی وہاں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. توجہ. وہ کہتا ہے میں اچھا انتظار میں کہ دیکھیں علی نماز ختم کرتے ہیں تو علی کے سامنے ماجرا پیش کرتا ہوں.
کہ میں نے تو حق دیکھنے کی بات کی تھی، پیغمبر خاتم نے مجھے آپ کی طرف بھیج دیا۔ وہ کہتا میں انتظار میں، مولا علی نے پہلی رکعت ختم کی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، الحمد پڑھا، سورت پڑھی، اس کے بعد دعائے قنوت جب وہ پڑھ رہے تھے نا میرے مولا، عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں نے تھوڑی توجہ زیادہ کر دی کہ دیکھوں علی دعائے قنوت میں دعا کیا کرتے ہیں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ میں نے جب توجہ سے علی کی دعا کے جملے سنتا کیا ہوں، بارگاہ رب العزت میں دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد نبی کا، مالک تجھے واسطہ تیرے نبی محمد کا، اغفر لشیعۃ الخاطئین، میرے گناہگار شیعوں کے گناہ بخش دے۔ یہ دعا سنی اس نے اور حیران ہو کے پریشان ہو کے اب واپس آیا وہاں جہاں رسول اکرم تشریف فرما تھے۔ ظاہر تجسس یہی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے تو حق دیکھنے کا کہا تھا، آپ نے مجھے دکھا دیا اپنا بھائی علی۔ یہی سوچتا ہوا جب وہاں آیا جہاں پیغمبر خاتم پہلے تشریف فرما تھے، اب آئے تو دیکھا فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي، اب پیغمبر خاتم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ انتظار میں ہے، ظاہر نبی نماز ختم کریں گے تو سوال کریں گے نا۔ وہ کہتا ہے میں انتظار میں تھا، میں نے دیکھا پیغمبر خاتم نے پہلی رکعت پڑھی، رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، توجہ چاہتا ہوں جن کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے ذکر علی سن کے، وہ کہتا ہے انتظار میں تھا، نبی نے، اللہ کے نبی نے، سید الانبیاء نبی نے الحمد پڑھی، الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فطری طور پہ، کیونکہ علی کی دعا سن کے آ رہا تھا، اب میرا دل چاہنے لگا ذرا دیکھو تو صحیح کہ علی کا بھی جو مولا ہے وہ کیسے دعا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سننے لگا غور سے، جب غور سے سنا اللہ کے نبی بارگاہ ربوبیت میں یوں دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اسألک بحق علی ولی کا، اے اللہ تجھے واسطہ تیرے ولی علی کا، اغفر لامت الخاطئین، میری خطا کار امت کے گناہ بخش دے۔ نعرہ تکبیر، محمد وآل محمد صلوات۔ شوق لگتا ہے نا بندے کو۔ آج کل تو ماشاءاللہ علماء کی محنتوں سے آپ کو سارے فضائل معلوم ہیں، آپ تھوڑا سا اندازہ کریں، بہت لائق سلام ہیں وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس دور میں پیغمبر خاتم پر ایمان بھی لے آئے، کلمہ بھی پڑھا۔ یہ کبھی موقع ملا تو میں یہ صحابہ کرام کی قربانیاں بتاؤں گا، آسان نہیں تھا اس دور میں مسلمان ہونا۔ تو اب عبداللہ ابن مسعود بیچارہ حیران پریشان اسی انتظار میں کہ نبی نماز ختم کریں تو میں پوچھوں یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے۔ اب اسے وہ اپنا سوال بھول گیا کہ میں نے حق دیکھنے کی بات کی تھی، نبی نے مجھے علی دکھا دیا، اب ایک اور الجھن میں پڑ گیا۔ کیا بتاتا ہوں، جیسے ہی نبی نے نماز ختم کی، یہاں میں اشارے کر کے گزروں گا، نصیب والوں کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے۔ اب جیسے ہی پیغمبر خاتم نے نماز ختم کی، یا رسول اللہ ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے۔ نہیں، کون سی ٹینشن؟ یا رسول اللہ میں حیران ہوں، میں نے علی کو نماز پڑھتے دیکھا، علی نے دعائے قنوت میں آپ کا واسطہ دیا بارگاہ ربوبیت میں، سمجھ آتی ہے آپ علی کے بھی مولا ہیں، آپ علی کے بھی نبی ہیں، علی تو آپ کا واسطہ دے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یا رسول اللہ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ علی سے بھی افضل، سارے انبیاء سے بھی افضل، آپ امام المرسلین، آپ سید الانبیاء، آپ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں علی کا واسطہ دے، یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ پیغمبر اکرم نے ایک سادہ سا جملہ کہا،
اب اللہ جانے کس کس کے پلے پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ پیغمبر خاتم نے ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا یبن مسعود اکفرن بعد الایمان، اے عبداللہ ابن مسعود ایمان لانے کے بعد کافر ہونا چاہتے ہو؟ معلوم یہ ہوا نبی فرمانا چاہتے ہیں ارے علی کو نہ ماننا تو دور کی بات ہے، جو علی کے فضائل میں شک بھی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تینوں نعرے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ علی، محمد و آل محمد صلی اللہ۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ پیغمبر خاتم نے، اب یہ بس میں یہی ختم کر رہا ہوں، پھر میں نے آنا ہے اس آیت کریمہ کی طرف۔ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود تو نہیں جانتا لما عرج بی الی السماء، جب مجھے آسمان پر اللہ معراج کے لیے لے کر گیا اور شب معراج اللہ نے جو مجھے حکم دیا تھا کہ اے میرے نبی زمین پر جا کر ولایت علی کا اعلان کرنا ہے، اور اگر میں ولایت علی کا اعلان غدیر خم میں نہ کرتا لحبط عملی، بڑا سخت جملہ ہے، لحبط عملی۔ وہ عبداللہ ابن مسعود میں نبی سید الانبیاء بھی اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا میرے عمل ضائع چلے جاتے۔ اچھا یہ تو آپ کہیں گے روایت ہے، شاید اس میں کوئی سقم ہے، خود آئے ولایت پڑھیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ حکم جو تجھ پر پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے۔ کہاں؟ شب معراج، شب معراج میں نازل ہوا تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ ما اوحا کی تفسیر ہے میدان غدیر خم میں۔ اے رسول پہنچا دیجئے وہ حکم جو تجھ پر پہلے سے نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر نہ پہنچایا تو آیت ہے سورہ مائدہ اٹھا کے پڑھیے، شیعہ سنی ہر قرآن میں، کیونکہ قرآن تمام اسلامی فرقوں کا ایک ہی ہے۔ جو اہل سنت کی مسجدوں اور گھروں میں ہے وہی ہماری مسجدوں اور ہمارے گھروں میں ہے۔ قرآن کی نہ زبر میں فرق ہے، نہ زیر میں فرق ہے، نہ کسی نقطے میں فرق ہے، اصلاً تحریف ہے ہی نہیں قرآن میں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اس قادر کریم رب نے خود لی ہے۔ تو قرآن میں لکھا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، میرے حبیب اگر تو نے یہ کام نہ کیا، سادہ سادہ لفظ ہے، میں ترجمے کا ذمہ دار ہوں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، تو سمجھ لے تو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اور اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہی مطلب بنتا ہے نا کہ پھر میری ساری محنت ضائع جاتی ہے۔ تو میرے محترم ایک جملہ سنتے جائیے، یا علی مدد کہنا کوئی شرک کوئی گناہ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو میرے نوجوانوں، بس تھوڑا سا باریک سا فرق ہے۔ اگر تو آپ جس طرح گھروں میں ہوتا ہے بچے ابو سے پیسے مانگ رہے ہیں، ابو نے نہیں دیے، بچہ کہتا ٹھیک ہے ابو نہ دو، امی سے بیٹھی ہے نا، میں امی کو لے لینا جا کے، پھر امی کو لے کے ابو نے دکھا کے ابو جی اے دیکھو۔ ہاں اگر اس طرح ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے مقابل میں علی کو کوئی قوت سمجھیں کہ اگر اللہ نے نہیں دیا تو علی تو ہے، یاد رکھو جہاں اللہ نہیں دیتا وہاں کوئی بھی نہیں دے سکتا، چاہے علی ہو چاہے اولاد علی ہو۔ اس لیے اس واقعے کو میں نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا کہ مولا حسین نے راہب کو 7 بیٹے دی۔ سنتے ہیں بڑے بڑے جناب نامور خطبہ منبر سے بیٹھ کے میز کو کوٹ کوٹ کے یہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ پیغمبر خاتم کے پاس پہلے وہ آیا، پیغمبر خاتم سے کہا یا رسول اللہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے بیٹے دے دیجیے۔
پیغمبر خاتم نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. لوح محفوظ یعنی حکم الہی، مشیت الہی. کہا اے بندے خدا تیرے نصیب میں بیٹے نہیں ہے. وہ باہر نکلا پریشان، سامنے مولا حسین آ رہے تھے. ہاں بندے خدا کیوں پریشان ہو؟ آیا تھا آپ کے نانا کی خدمت میں، بیٹے چاہیے تھے. انہوں نے کہا تیرے نصیب میں بیٹے نہیں ہیں. مولا حسین جلال میں آ گئے. کہا جا میں نے تجھے ایک بیٹا دیا. ادھر سے پیغمبر خاتم نکلے. کہا حسین اس کے نصیب میں بیٹے نہیں ہیں. کہا نانا میں نے دوسرا بیٹا دیا. اسی طرح پیغمبر خاتم کہتے جا رہے ہیں اس کے نصیب میں بیٹا نہیں ہے. مولا حسین بیٹے دیتے جا رہے ہیں. 7 بیٹے دیے. اس میں ظاہری طور پہ میرے استدلال سے ہٹ کے میرے نوجوانوں آپ کے ذہن میں اس میں کوئی جھول آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرے محترم، اسلام دین عقل ہے. جو بات بھی عقل سے متصادم ہو وہ اسلام کی، دین کی، پیغمبر اسلام کی کہی ہوئی بات نہیں ہو سکتی. میں ایک دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا. سامنے ایک رکشہ گزر رہا تھا. اس رکشے پہ لکھا ہوا تھا رب جب سے. آپ نے بھی شاید کہیں دیکھا ہو، رب جب سے حسین تب سے. کیا خیال ہے؟ ہاں آپ نے نام صحیح نہیں دے. ذہن مان رہا نا، یہ بچے کا ذہن نہیں مان رہا، آپ کا ذہن مان رہا ہے کہ رب جب سے حسین بھی تب سے. کیا خیال ہے؟ زندہ باد. بزرگوں نے کہہ دیا نہیں، عمران شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا نہیں. اور واقعی نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ قدیم ہونا صرف اللہ کی صفت ہے. قدیم یعنی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہوگا. اب اگر کہہ دے مولا حسین بھی تب سے ہے جب سے رب ہے، تو ہم اس قدیم ہونے والی صفت میں مولا حسین کو رب کا شریک بنا رہے ہیں. عقل پہ پرکھو ہر بات کو. اچھا میں بڑے محتاط انداز میں کہتا ہوں، فرض کریں اگر قرآن کی 1000 آیتیں ہیں نا میرے محترم، آپ میرے بھی امام جماعت ہیں، میرے لیے آپ محترم ہیں. میں آپ کے پیچھے 2 دفعہ نمازیں پڑھ چکا ہوں. جس کے پیچھے نماز پڑھ لو نا پھر اس کا احترام کرو. یہ شریعت کا حکم بھی یہی ہے. میرے محترم، یہ قرآن کی آیات 6666 ہے نا، لیکن میں ایک اندازہ لگا کے فرض کریں، فرضی فگر، قرآن کی آیتیں اگر 1000 ہیں نا، 1000 میں سے 300 آیتیں ایسی ہیں جن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق، فرائض، ان سب کا حکم ہے. 700 آیتوں میں کیا ہے؟ 700 آیتیں بتاتی ہیں تم اپنے عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتفکرون، افلا تتفکرون. اسلام ہمیں فکر کی دعوت دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا امامہ سے سڑتے اب آپ آئی سی مولوی صاحب یہ کہہ گئے اور جھوٹ بول سکتے نے. جی بول سکتے نے، کیوں نہیں بول سکتے؟ سوچو تو صحیح. نبی کہیں اس کے نصیب میں اولاد، اور یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے. وہ نبی ہے جو وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے نبی جو کہہ رہے ہیں اس کے نصیب میں بیٹے نہیں ہیں، وحی سے بول رہے تھے نا. یعنی اللہ نے کہا تھا اپنے نبی کو، اے میرے نبی اس کے نصیب میں، قسمت میں اولاد نہیں ہے. تو پھر اللہ بھی کہہ رہا ہے نہیں ہے، نبی بھی کہہ رہے نہیں ہے، مولا حسین کہہ رہے ہیں. اور ادھر ہم منبروں پہ بیٹھ کر کہتے ہیں یہ جو صادقین کی جماعت ہے، ان میں سے ایک کی بات دوسرے سے مختلف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ حق کے نمائندے ہیں. حق کے جو نمائندے ہوتے ہیں، جو پہلا کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے، وہی تیسرا کہتا ہے، وہی درمیان والا کہتا ہے، وہی آخری کہتا ہے. یعنی کہ بات میں اختلاف
اچھا مکھ دی گل مکائی، راہب کہتے کسے ہیں؟ تھوڑا سا غور تو کریں، راہب کہتے کسے ہیں؟ تارک الدنیا، راہب مرد راہب عورت، راہب کہتے ہی اسے ہیں جو دنیا کے تعلقات چھوڑ کے دنیا سے کٹ گیا ہو۔ راہب نے کبھی شادی نہیں کی، راہب کہتے ہی اسے ہیں جس نے کبھی شادی ہی نہ کی ہو۔ میرے محترم، جس نے شادی نہیں کی، مجھے بتاؤ کس قانون کے تحت مولا حسین اسے 7 بیٹے دے رہے ہیں؟ میرے محترم عقل استعمال کرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مددگار ہے اللہ، لیکن اللہ نے مدد کے وسیلے بنا دیے، جن میں سے ایک علی ہے۔ علامہ آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقن صاحب، بڑا خوبصورت جملہ ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ کی قید لگا دو نا، بے شک امام معصومین کو خالق کہہ دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے استخلق من الطین کہیئۃ الطیر فتنفخ فیہ فتکون طیرا بإذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا بت بناتے ہیں، پھر اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے، لیکن بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے علی مدد بھی کرتا ہے۔ علی آپ کی مشکلات بھی آسان کرتا ہے، حلال مشکلات بھی ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اے عالم اسلام کے جتنے فرقے ہیں، اعتراض کیا جاتا ہے شیعہ انج دے نے جی شیعہ انج دے نے۔ تسی اگر شیعہ دے بارے پوچھنے تو شیعہ دے علماء دے کول پوچھو۔ یہ چند جوہلا ہر فرقے میں ہوتے ہیں، چند جوہلا جو روڈوں پہ آ کے اپنا کوئی عمل دکھاتے ہیں، اسے مذہب تشیع کی نمائندگی نہ سمجھو۔ مذہب شیعہ کے بارے میں اگر حقائق جاننے ہیں، مذہب شیعہ کیا ہے، بلکہ کسی بھی فرقے کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں، اس کی عوام سے نہ پوچھو، اس فرقے کے علماء سے پوچھو۔ علماء بتائیں گے کہ ہم یا علی مدد جو کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں نہیں، بلکہ ہم یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں۔ مالک، آپ باغ میں جاتے ہیں، کبھی گئے باغ میں، آپ کا بچہ ساتھ ہے چھوٹا، ٹھیک ہے نہیں، آم لگے، موسم ہے آموں کا، بچے کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، بچے نے آم بھی کھانا ہے، وہ کیسے کھائے گا؟ بچہ آپ کا دامن پکڑ کے کہے گا ابو جی میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، آپ مجھے آم اتار کے دیں تاکہ میں آم کھا سکوں۔ ہم بھی جو یا علی مدد کہتے ہیں یہی ہے، وہ ہے واجب الوجود، وہ ہے کمال مطلق، ہم ہیں ممکن الوجود، ہم ہیں ناقص مطلق، ہماری اس تک رسائی ہے نہیں، ہم اس تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے نہیں ہیں، یہ تو اس نے کرم کر دیا اپنے تک پہنچنے کے لیے علی اور اولاد علی جیسے وسیلے عطا کر دیے ہیں، ورنہ سیدھے مر گئے، مر تھا گئے، خالق تک رسائی ممکن نہیں، اور اس سے مدد بھی لینی ہے، اس سے مشکلات بھی حل کروانی ہے۔ کیسے کرواتے؟ خالق نے سورہ صف میں بتا دیا، میرے غیر سے، جاگنا، میرے غیر سے اگر مجھے چھوڑ کے مدد مانگو گے تو شرک، اور اگر میری اجازت سے مدد مانگو گے عین توحید۔ خالق خود ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، سورہ روم میں بھی فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ مجھے بتاؤ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ میرا خیال یہی ہے کہ یہ موضوع
علماء کے ساتھ جناب ابو طالب کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ نہیں ہو سکا، باتیں اور نکل آئی۔ میرے محترم بہرکیف یہ عقیدہ رکھ لو میرے محترم، میرے نوجوانوں، مستقل فی التأثیر، یعنی کائنات میں جو مستقل مؤثر ہے وہ فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، اللہ جسے اس کائنات میں اثر دے دے کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے حقیقت بن جائیں، لیکن اللہ، یہ بہت سارے جناب جو جادوگر یہ وہ فلاں ڈھمکان یہ سب شرک ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے کسی کے پاس نہیں جانا۔ اگر اللہ کے کہنے پہ کسی کے دروازے پہ گئے تو وہ عین توحید ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ انشاءاللہ سورہ صف آیت نمبر غالباً 14 بچے، کل کنفرم میں کر کے آؤں گا، آپ نے بھی کنفرم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو ہوگی۔ مدد مانگی ہے اللہ نے بھی، قرآن میں آیتیں ہیں، یہاں یہ دیکھیں سورہ صف، سورہ روم، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا اگر میری اجازت سے کسی سے مدد مانگنی بھی پڑے تو یاد رکھو وہ شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ اسی بنیاد پہ 10 محرم الحرام کو مولا نے بھی تو یہی استغاثہ بلند کیا تھا نا، حال من ناصر ینصرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی ہے جو زہرا کے لال کی مدد کرے؟ کس کی مدد چاہیے تھی مولا کو؟ کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ مولا عباس سے، بیٹے علی اکبر سے، اپنے اصحاب سے؟ نہیں میرے محترم، آخری وقت ہے، کوئی نہیں بچا، سب راہ خدا میں شہید ہو گئے، پھر مولا مدد مانگ رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی بندہ نہ بیٹھا ہو، مجمع میرے سامنے خالی ہو، میں اکیلا یہاں بیٹھا ہوں اور میں کہتا ہوں جناب کوئی اٹھ کے مجھے پانی پلا دو، مجھے کوئی عقل مند کہے گا؟ اگلے کہیں گے مولوی صاحب سامنے بندے ہی کوئی نہیں ہے، آپ کسے کہہ رہے ہیں پانی پلا دو؟ اور پھر امام معصوم مولا حسین علیہ السلام جن کی شان میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہیں، ان سے توقع کی جا سکتی ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کوئی لایانی جملہ ان کی زبان سے نکلے؟ نہیں میرے محترم، مولا دیکھ رہے تھے میرے اصحاب شہید ہو چکے، میرے بیٹے شہید ہو چکے، میرے بھائی میرے مہمان شہید ہو چکے، لیکن مولا جانتے تھے تاریخ کے سینے میں میرا یہ جملہ سفر کرتا ہوا آنے والی نسلوں تک پہنچے گا۔ یہ مولا حسین نے وہاں یزیدیوں سے بیعت نہیں، مدد نہیں مانگی تھی، وہاں جو اپنے اصحاب موجود تھے وہ تو شہید ہو چکے تھے، مولا نے آپ لوگوں سے مدد مانگی، آپ سے میری مدد۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں آواز آخری بندے تک پہنچے، میں کھڑے ہو کے گفتگو کر لے، بس نہ کریں، کوئی نہیں ہے بندوبست؟ ہے کوئی بندوبست؟ تو میرے محترم یہ مولا حسین کن سے مدد مانگ رہے ہیں؟ وہاں میدان کربلا والوں سے نہیں، مولا مدد مانگ رہے ہیں آنے والی نسلوں سے۔ مولا حسین کو آج سے کیا مدد چاہیے؟ اب تو واقع کربلا ہو چکا، اور واقع نصرت حقیقی تو اس وقت ہوگی جب مولا حسین کے وارث حقیقی ظہور فرمائیں گے۔ اور میں نے روایات میں پڑھا ہے، کسی دن میرا دل چاہتا ہے ایک دن زمانے کے امام پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ حقیقی نصرت تو اس وقت ہوگی جب امام کا ظہور ہوگا، لیکن آج بھی یہ استغاثہ مولا حسین کا ہم سے بھی ہے۔ ہم سے کیا مطالبہ ہے مولا حسین کا؟ مولا حسین ہم سے یہی چاہتے ہیں
اے میرے صف اعضاء پر بیٹھ کر میری مستورات کو رونے والوں، میرے بچوں کو رونے والوں، تم سے مطالبہ یہ ہے میرے مشن کو سمجھو اور اس مشن کو آگے بڑھاؤ۔ خدا شاہد ہے میں ان ماتمیوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان نوحہ خانوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں۔ یہ جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں، یہ آپ کے جلوسوں کو محدود صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ حسینیت کا پیغام عام ہوتا ہے۔ آپ نوحوں کے ذریعے آپ سڑکوں کے اوپر ماتم کر کے حسینیت کا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اہل سنت کے بڑے بڑے معتبر علماء انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر اعتراف کیا اگر شیعہ حضرات نہ ہوتے خدا شاہد ہے دنیا کربلا کو بھول چکی ہو۔ یہ آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں، آپ لوگوں کے بچے بھی شہید ہو گئے بم دھماکے ہوئے، آپ نے پرواہ نہیں کی، آپ نے یہی سوچا ہمارا بیٹا کوئی علی اکبر سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھا۔ اگر آپ کی مستورات کی مجلس میں آ کے کسی نے توہین بھی کی ہے تو آپ کو یہ ڈھارس رہی ہے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کوئی علی و بطول کی بیٹیوں سے زیادہ عزت دار تو نہیں ہے۔ سلام ہے ان عزاداروں کو جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اب تو پرامن ماحول ہے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس دور میں بھی جب کوئی پتہ نہیں کب بم بلاسٹ ہو اور اللہ جانے کتنے آزادار راہ حسینیت میں شہید ہو جائیں، ان دنوں میں بھی آج سے بھی زیادہ جذبہ میں نے جوانوں میں بھی دیکھا ہے، بوڑھوں میں بھی دیکھا ہے، بچوں میں بھی دیکھا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ دعا ہے اس زخمی پہلو والی ماں کی۔ اسی بی بی نے یہ دعا کی تھی نا، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں ہوں گے، حسین کا بابا علی بھی نہیں ہوگا، بھائی حسن بھی نہیں ہوگا، یا رسول اللہ میرے بچے کو روئے گا کون؟ تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ آپ لوگوں کو یاد کیا تھا شیعہ سنی کی کوئی تفریق میں کبھی کرتا ہی نہیں ہوں۔ آج کل میں تو سمجھتا ہوں زیادہ فرقے ہیں ہی نہیں، صرف دو فرقے ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ کوئی بھی کلمہ گو ہو نہیں سکتا کہ وہ حسینیت کا مخالف ہو۔ میرے محترم یہ اس بی بی کی دعا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں یہ جتنی بھی مشکلات آئی ہیں یہ آزاداری بڑھی ہے کم نہیں ہوئی۔ میرے محترم مولا نے آپ کو یاد کیا ہے، جانتے ہو کب؟ بس دو جملے مسائل کی آپ کی زحمت تمام۔ کب مولا نے یاد کیا آپ لوگوں کو؟ جب مظلومیت کی غربت کی انتہائی منزل پر فائز تھے، جب 6 ماہ کے لال کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد کیا۔ اگر کبھی آپ کی عبادت یہاں اچھی ہو جائے تو کبھی دل میں یہ نہ سوچنا کہ آج تو میں نے غم حسین میں بڑے آنسو بہائے ہیں، نہیں، آپ پرسکون ماحول میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے علاقے کی انتظامیہ آپ کی حفاظت کے لیے باہر گیٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، نیچے صفیں بچھی ہوئی ہے، اوپر پنکھوں کا انتظام ہے، پرامن ماحول میں آپ بیٹھ کے حسین حسین کرتے ہو۔ لیکن مولا حسین نے کب آپ کو یاد کیا؟ جب کسی طرف اکبر جیسے بیٹے کا لاشا تڑپ رہا ہے، کسی طرف عباس جیسے بھائی کا لاشا تڑپ رہا ہے، کسی طرف قاسم جیسے بھتیجے کا لاشا خون میں لت پت ہوا پڑا ہے، اس عالم میں مولا نے آپ کو یاد کیا۔ شیعتی مہما شرفتم ما عذب، او میرے ماننے والے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا فاذکرونی، مجھ مظلوم کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ اور اس کے بعد جو جملہ یہ پورا مرثیہ ہے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعہ کاش آپ عاشور والے دن میدان کربلا میں ہوتے۔ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، تم دیکھتے میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے کیسے ایک گھونٹ پانی کا سوال کر رہا تھا، لیکن ظالموں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ عزاداروں پتہ نہیں کئی دفعہ آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہوگا،
ہو سکتا ہے آپ باہر نکلے گلی میں، کوئی مستور اپنی گود میں، کوئی پردہ دار اپنی گود میں چھوٹا بچہ اٹھا کے کھڑی ہو، وہ آپ سے کہے بندے خدا میں یہاں پردیسی ہوں، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، میرے بچے کو پانی لا دو۔ عزادارو آپ وہاں پہلے پوچھیں گے پہلے یہ بتاؤ تو مسلمان ہے بھی صحیح ہے نہیں، تو کس فرقے سے تعلق رکھتی ہے؟ جتنا ضروری کام ہوگا خدا شاہد ہے آپ وہ چھوڑ کر پہلے اس خاتون کو پانی لا دیں گے، کیوں؟ اس کا معصوم بچہ پیاسا ہے۔ آپ کے اور ہمارے ہاں یہ بھی دیہات کا ماحول ہے، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، یہ مستورات کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کھیتوں میں کام بھی کرنا ہوتا ہے، کھیتوں میں کام کرنے جاتی ہیں، جس کے دل پہ چوٹ پڑے نا، اگر آنکھوں سے آنسو نہ بھی نکلے ایک مرتبہ ہائے ضرور کر دینا، اس لیے کہ آپ کے ہائے کرنے کا بھی ثواب ہے۔ حدیث ہے باقاعدہ آپ صرف جو ٹھنڈی سانس لے لیتے ہیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ عزاداروں مستورات جاتی ہیں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، ان کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کسی درخت کے سائے میں لٹا دیتی ہیں، چارہ کاٹ رہی ہیں یا کھیتوں میں اور کام کر رہی ہیں، اچانک اگر بچہ رونے لگے نا، ماں کی جیب میں چھوٹی سی گلاسی ہوتی ہے، اس چھوٹی سی گلاسی میں ماں پانی لے آتی ہے، بچے کے پاس آ کے یوں 2 انگلیاں ڈبو کے 2 یا 3 مرتبہ بچے کے منہ میں ٹپکاتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ عزادارو یہی بات ہمیں رلاتی ہے، مولا حسین کو زیادہ پانی نہیں چاہیے تھا، بس اتنا پانی چاہیے تھا۔ اور جب اپنے لال کو خیمہ سے لے کے چلے ہیں نا میدان کی طرف، جو اولاد والے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ جملے بہت کاری جملے ہوں گے، جب لے کے چلے ہیں نا میدان کربلا کی طرف، جو مختل کی کتابوں میں جملے ہیں، وَقَانَ السَّبِيُّ يَتَلَذَّ، جب میدان کی طرف لے کے آ رہے تھے 3-6 ماہ کے معصوم پر تلذذ کی حالت طاری تھی۔ تلذذ کی حالت کی وضاحت کر دوں، عزادارو اولاد والو، آج کی مجلس خصوصی طور پر میری ماں بہنوں کے حصے کی ہے، میں ان سے التماس کرتا ہوں اگر کسی ماں بہن کی گود میں 6 سال 6 مہینے کا بچہ ہے نا، اسے ذرا اپنے سینے سے چپکا لو۔ کیوں؟ میں جناب رباب کے مظلوم کی مظلومیت پڑھنے لگا ہوں۔ کان الصبی یتلذ، علماء نے بیان کیا ہے تلذ کس حالت کو کہا جاتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے باہر لایا جاتا ہے نا، مچھلی کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، مچھلی کبھی زمین سے اوپر اچھلتی ہے، کبھی نیچے گر جاتی ہے۔ جب مچھلی میں یہ طاقت بھی نہیں رہتی نا عزادارو، پھر مچھلی کبھی دائیں جانب گر جاتی ہے، کبھی بائیں جانب گر جاتی ہے۔ جب مچھلی میں یہ طاقت بھی نہیں رہتی عزادارو، پھر مچھلی کی تیسری حالت یہ ہوتی ہے، مچھلی پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں 6 ماہ کے معصوم کی یہی تیسری حالت تھی، پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتا تھا، کبھی منہ بند کرتا تھا۔ عزادارو میرے آقا آئے اپنے لال کو اشقیاء کے سامنے لے کر، میں آپ کو بتاؤں روایت میں یہ جملے ہیں، ہاتھوں پہ لیا ہوا تھا اپنے لال کو، اوپر عبا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ کیوں؟ 6 ماہ کا معصوم خوبصورت بڑا تھا اور جسم میں پانی تھا نہیں، اور اس وقت قہر برسا رہا تھا سورج میدان کربلا میں۔ مولا سے گوارا نہ ہوا میرے لال پر اتنی شدید دھوپ پڑے، جب عبا میں لپیٹ کر لے کے چلے ہیں نا، سمجھا ہوگا انہوں نے شاید حسین ہمارے اور اپنے درمیان قرآن کو لانا چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے عبا کا دامن ہٹایا، اشقیاء سے خطاب کر کے کہا اے ظالمو، تمہاری نظر میں مجرم ہوں گا، مجھے نہ دو پانی۔ یہ 6 ماہ کا جو معصوم ہے نا، اس کے لیے مجھے پانی چاہیے، اور نہ سوال کرتا
3 دن سے پانی بند ہے. سوال اس لیے کر رہا ہوں اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا. عزادارو کیا خیال ہے؟ دیا ہوگا انہوں نے پانی. میں نے روایت میں پڑھا ہے ظالم مشکوں میں پانی بھر کے لاتے تھے اور سامنے زمین پہ گرا کے کہتے تھے حسین اگر یہ پوری روئے زمین بھی پانی ہو جائے ایک گھونٹ بھی آپ کو پانی کا نہیں دیں گے. اللہ لعنت نہ کرے ایسے لوگوں پہ جو زہرا کے لال سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد میرے مولا نے کہا آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ حسین خود پانی پینا چاہتا ہے. لو میں اپنے لال کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں. آپ نے مرثیوں میں پڑھا ہے کہ اس وقت کربلا کی زمین اتنی گرم تھی میر انیس بھی کہتے ہیں اگر کوئی دانہ بھی وہاں پھینک دیا جائے تو وہ دانہ بھی بھن جائے. اس گرم ریت پہ مولا نے اپنے لخت جگر کو لٹایا اور کہا ارے اگر تم سمجھتے ہو حسین خود پانی پیے گا آؤ خود اس معصوم کو پانی پلا دو. لیکن جب اپنے لال کو زمین پہ لٹایا نا جیسے مچھلی نہیں تڑپتی شہزادے نے ویسے تڑپنا شروع کر دیا. میرے آقا نے جلدی سے اپنے لال کو اٹھایا سینے سے لگایا اور کہا بیٹا حجت خدا کا بیٹا ہے تو خود ذرا ان پہ حجت تمام کر دے. اصغر بول سکتا تھا نہیں بول سکتا تھا نا بول نہیں سکتا تھا. حجت کیسے تمام کی؟ اپنی گردن اشکیا کی طرف پھیر کے اپنی خشک ہونٹوں پر زبان پھرانا شروع کر دی. عزادارو ان ظالموں سے بھی یہ منظر برداشت نہیں ہو سکا. دوسری طرف منہ کر کے انہوں نے رونا شروع کر دیا. عمر ابن سعد نے جب یہ منظر دیکھا کہا ہرملا دیکھتے نہیں میرے لشکر میں انقلاب آ رہا ہے. اقطع کلام الحسین حسین کی کلام کو قطع کر دو یعنی ایسا تیر مارو کہ پھر حسین بول نہ سکے. عزادار یہاں پر روایتیں ملتی ہیں. کوئی روایت کہتی ہے تیر معصوم علی اصغر کے کان میں آ کے لگا. کوئی روایت کہتی ہے آ کے گلے میں لگا. کوئی روایت کہتی ہے سینے میں لگا. کون سی روایت کو ٹھیک مانا جائے؟ عزاداروں میں کہتا ہوں تینوں روایتیں ٹھیک ہے. کیوں؟ جن کے گھروں میں چھوٹا بچہ ہے نا 6 ماہ کا جب گھر جانا نا اپنے گھر والوں سے کہنا لاؤ میرا لال میری گود میں رکھو. جب 6 ماہ کا بچہ آپ کی گود میں آئے ذرا غور سے اس بچے کی گردن کو ناپ لے. 6 ماہ کے بچے کی گردن کتنی ہوتی ہے اور ہرملہ ظالم نے جو تیر چلایا تھا میری طرف دیکھیے گا اس طرح کی اس کی 3 نوکیں تھی اور یہ تیر وہ تھا جس کے ذریعے اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا. عزاداروں جب اس ظالم نے تیر چلایا ہے عزاداروں یہ تیر سنسناتا ہوا آیا. ایک لوگ کان میں پیوست ہو گئی دوسری گلے میں پیوست ہو گئی تیسری سینے میں پیوست ہو گئی. میں یہی کہوں گا جب علی اصغر نے پانی پی لیا نا میرے مولا نے پھر اوپر ابا کا دامن ڈالا اور چلے ہیں خیمہ کی طرف. عزاداروں 10 محرم والے دن آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے یہ سنت مولا حسین پر عمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ مولا حسین کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. یہ مولا نے کب عمل کیا تھا؟ جب 6 ماہ کی سب سے بھاری لاش ہاتھوں پہ اٹھائی ہوئی تھی. خیمہ کی طرف بڑھتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں پھر خیمہ کی طرف بڑھتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. سنو گے کیوں واپس آ جاتے تھے؟ میرا تصور یہی ہے یہی سوچ کے واپس آتے ہوں گے اس 6 ماہ کے معصوم کی یہ حالت دیکھ کے کوئی مستور مر ہی نہ جائے اور کوئی مستور مرے نہ مرے. ارے ماں تو زندہ نہیں رہے گی ارے ماں تو مر ہی جائے گی. 7ویں مرتبہ مولا نے ہمت کی. ہمت کا پہاڑ تھا حسین. ہمت کر کے خیمہ کے دروازے پہ تشریف لاتے ہیں. کہا رباب کو بلاؤ اصغر کی ماں کو بلاؤ. اپنے لال کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے سامنے ماں کھڑی ہے.
माँ से पूछते हैं रबाब जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ मौला जानती हूँ, आप मेरे सरताज हैं, आप मेरे सर का ताज हैं, आप मेरे शौहर हैं। कहा नहीं रबाब इसके अलावा। कहा मौला आप हुज्जत खुदा हैं। कहा नहीं इसके अलावा। कहा मौला आप मेरे वक्त के इमाम हैं, आपकी इताअत मुझ पर फर्ज है। जब ये इकरार ले लिया ना, कहा रबाब सब्र करोगी? कहा मौला बिस्मिल्लाह मैं सब्र करूंगी। बिस्मिल्लाह करके मेरे आका ने जो अपने लाल के ऊपर से अबा का दामन हटाया, अल्लाह दारो जो औलाद वाले बैठे हो, अब जरा कलेजे पे हाथ रख के ये जुमला सुनिएगा। जैसे ही अबा का दामन हटाया, अरे माँ की नजर पड़ी अपने मासूम बच्चे की गर्दन पे, बेइख्तियार जबान से एक जुमला अदा हुआ, ए मेरे लाल अली असगर, क्या तेरा कातिल साहिब औलाद न था? अरे कोई औलाद वाला इतने मासूम बच्चे पर ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दो जुमले दुआ के और उसके बाद इंशाअल्लाह मातम होगा। आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, मालिक सफ़े अज़ा के तमाम बानियान की ज़हमत जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, इस सफ़े अज़ा के तमाम मोहतमिमीन मुंतज़िमीन बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, उनकी दीनी दुनियावी मुश्किलात आसान फरमा। आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, मालिक तमाम हाज़रीन जो इस 6 माह के बाबुल हवाइज के दरबार में, मेरा दिल कहता है आज दिलों में हाजतें लेकर आए होंगे कि छोटी उम्र है पर बड़ा बाबुल हवाइज है जिसका आज पुरसा लेने के लिए आए हैं। मालिक इस बाबुल हवाइज का वास्ता, अगर इस मजलिस आज़ा में कोई बे औलाद है या इसके बाहर जिन जिन हजरात ने मुझसे औलाद के लिए इल्तमा से दुआ कहा है, मालिक तुझे जनाब रबाब की उजड़ी हुई गोदी का वास्ता तमाम बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा। जिन्हें बच्चे अता की हैं मालिक उनके बच्चों को नेक और नमाजी बना, उनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात दुनिया में जहाँ जहाँ आबाद हैं, फर्जंद ज़हरा की सफ़े अज़ा बिछा के बैठे हैं, मालिक उन सब की जान माल इज़्ज़त की मुहाफ़ज़त फरमा। आलम इस्लाम को इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत से माला माल फरमा। उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पर क़ाइम व दाइम फरमा। बार में आका को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, उनके ज़ुहूर पुर नूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बेजाह मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद मातम हुसैन।